الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع رحم. الحدیث. معزز صدر جلسہ فضیلت الشیخ حضرت مولانا ارشاد عالم صاحب مدنی، ناظم اجلاس، دیگر علماء کرام، سامعین حضرات، پردہ نشین میری ماں اور بہن، میں آپ کے سامنے بہت کم ٹائم کے لیے حاضری خدمت ہوا ہوں، چونکہ میں کوئی نیا مقرر نہیں ہوں آپ کے بیچ میں. میں 26 سال سے آپ کے پورے سرریا علاقے میں کوئی گاؤں شاید بجا ہو کہ جہاں میں تقریر نہ کیا ہوں. اب اتفاق دیکھیے کہ مشہور خطیب مولانا جرجیس صاحب حفظہ اللہ جو ان دنوں جیل میں ہے، وہ ہمارا جامعہ سلفیہ بنارس میں ثانویہ اولیٰ سے عالمیت تک میرے ساتھی رہ چکے ہیں. بعد میں پھر سراج العلوم سے فراغت کے بعد پورے ہندوستان میں مشہور و معروف خطیب کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں. وہ ان دنوں جیل میں ہیں اور جنوری میں ان کے کیس کی سنوائی ہے. ان کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے مسلک اہل حدیث کے ایک مشہور خطیب کو جلدی رہائی عطا فرمایا. دوستو، یہ روزانہ جلسے کا سلسلہ ہے اور میں خود بیمار آدمی ہوں. 2011 ہی سے ڈائبٹک پیشنٹ ہوں، اتنی تقریر نہیں کر پاتا ہوں، اور 15 اکتوبر سے لے کر کے 16 نومبر تک روزانہ جلسہ ہے، اور کچھ دن کچھ راتوں میں 2 جگہ. آج یہاں تقریر کرنے کے بعد ابھی کھورباڑی جاؤں گا جہاں عبداللہ سالم چترویدی بھی ہے، وہاں بھی جلسہ ہو رہا ہے. تو میں یہاں پہلے ٹائم دیا تھا، اس لیے میں یہاں حاضری خدمت ہوا ہوں. وہاں مکھیا جی کے اصرار پہ وہاں بھی مجھ کو جانا ہے. آپ کے سامنے بہت کم ٹائم میں قرآن و حدیث کی بات بول کر کے ختم کر دوں. آپ کے بیچ میں اچھے خطیب ہیں. ایک کشن گنج سے تشریف لائے میں بنگلہ خطیب ہیں مولانا سکندر علی بن عبد الرزاق، جو بہت اچھا بولتے، دونوں آنکھ کے نابینا، آواز اچھی ہے، وہ بنگلہ میں بولیں گے. ان کے بعد مولانا منی الدین صاحب تو آ چکے ہیں روم میں، ان کو دیکھنے کی بھیڑ بہت ہے، جو ہمارا چھوٹے والے مولوی صاحب کہتے ہیں. کچھ لوگ ڈیڑھ فوٹیا کہہ دیتے ہیں لیکن وہ بڑا ناراض ہوتے ہیں. بہرحال جو بھی ہو، ان کی بھی تقریر ہونی ہے. میں آپ کے سامنے قرآن مقدس کی جو آیت تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ سن لیجیے. اللہ فرماتا ہے، یہ آیت شادی بیاہ کے خطبے میں بھی سب مولانا پڑھتے ہیں چونکہ نبی کی سنت. ترجمہ ہے وَتَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ. قیامت کے میدان میں ایک دوسرے سے پوچھے جاؤ گے رشتے ناتوں کے بارے میں، رشتوں کے بارے میں. آگے اللہ کہتے ہیں ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارا نگہبان ہے. اللہ نگرانی کر رہا ہے کہ آپ رشتہ داری کو ٹھیک ٹھیک نبھا رہے ہیں. حدیث میں نے پڑھی ہے، حدیث کا ترجمہ ہے، نبی فرماتے ہیں کہ لا يدخل الجنت قاطع رحم. رشتہ ناتا توڑنے والا، قطع کرنے والا جنت میں نہیں جائے. رشتہ ناتا کون؟ رشتہ بھائی ہے، بہن ہے، پھوپھی ہے، دادی ہے، خالہ ہے، نانی ہے، یہ سب رشتہ ہے کہ نہیں؟ لیکن رشتہ ناتا کو ہمیں آپ کو توڑنا نہیں. اور اس رشتے ناتے کے سب سے پہلا مستحق آپ کے ماں باپ. حقوق العباد اور ایک ہے حقوق اللہ. حقوق اللہ کا مطلب ہے کہ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، یہ جتنا کام ہے یہ اللہ کا حق. تو اللہ کا حق کا معاملہ ہے کہ اگر اللہ کو ہمارا آپ راضی کر لیں تو اللہ ممکن ہے کہ معاف کر دے. لیکن حقوق العباد کا معاملہ اللہ کہے گا میں نہیں معاف کروں گا، وہ خود معاف کرے گا.
جس کا معاملہ سمجھ گئے. اس لیے جنازہ رکھنے کے بعد ہمارا آپ اعلان کرتے ہیں نا کہ میرا باپ ہے جنازے میں، اگر کسی کا لین دین باقی ہو، قرض باقی ہو تو اس کا بیٹا دینے کے لیے تیار ہو. یہ نہیں کہتا کوئی کہ میرا باپ بے نمازی تھا ان کے لیے دعا کیجیے، میرا باپ شرابی تھا ان کے لیے دعا فرما دیجیے، نہیں بولتا. اس کا مطلب ہے کہ حقوق العباد کا معاملہ زیادہ ٹائٹ ہے، زیادہ سخت ہے. اس لیے ہمارا جنازے رکھ کر کے اعلان کرتے ہیں کہ کسی کا لین دین باقی ہو تو ہم دینے کے لیے تیار ہیں. بیٹا رشتہ ناتا معمولی چیز نہیں ہے. بڑے بڑے لوگ اپنے باپ کو باپ بھی نہیں رشتے میں گھستے. ایک اچھے عالم دین ہے، معاف کیجیے گا، وہ مدینہ یونیورسٹی کے فارغ ہیں، لیکن ان کا باپ کالا کلوٹ، منہ میں چیچک کا داغ، اور چمپارن میں جیسے ہمارے یہاں دیہات میں لوگ لنگی پہنتے ہیں، تو چمپارن میں وہاں کے پرانے لوگ دھوتی پہنتے ہیں. دھوتی پہن کے آیا دارالعلوم احمدیہ سلفیہ دربھنگہ بیٹا سے ملاقات کرنے کے لیے، ہے نا، بڑے ارمان لے کر کے کہ بیٹا کو کتنی محنت سے پڑھایا تھا. اب آنے کے بیچ سبوں کے بیچ میں السلام علیکم کہہ کر کے وہ کھڑا ہے. ڈاکٹر سید عبدالحفیظ سلفی رحمت اللہ علیہ پوچھتے ہیں کہ مدنی صاحب یہ کون ہے؟ سوچا کہ اگر بولوں کہ میرا باپ ہے تو ہماری توہین ہو جائے گی. انہوں نے کہا انگریزی میں کہ میرا باپ تو پڑھا لکھا ہے نہیں، جاہل ہے. تو انہوں نے کہا کہ مائی سرونٹ. وہ کچھ دیر کھڑا رہا، بوڑھا آدمی. باہر نکل کے مدرسے کے طلبہ جو گیٹ میں آ رہے تھے جا رہے تھے ان سے پوچھا متھلا زبان کہ بوا مائی سرونٹ مانے کتھی بھیل؟ تو کہا مائی سرونٹ مانے میرا نوکر. باپ وہاں کھڑا رہے گا، واپس چلا گیا چھوٹی لائن کی گاڑی پکڑ کے چمپارن. گھر میں رو رہا ہے، کھانا نہیں کھا رہا. ان کی بیوی پوچھتی ہے کہ بیٹے کو دیکھنے کے لیے گئے، پوتوں سے ملاقات کر کے آئے، لیکن کیا معاملہ ہے؟ بیٹوں سے ملاقات کے بعد، پوتوں سے ملاقات کے بعد رونا شروع کر دیو. کہنے لگا روتے ہوئے کہ اس بیٹے کو پڑھانے کے لیے میں نے اپنے سر پہ اٹیچی لے کر بیٹے کو اسٹیشن چھوڑ کر آیا. اس بچے کو پڑھا کر کے میں نے عالم دین بنا دیا، آج بیٹے کو مدنی بنا دیا. اور اس بیٹے نے آج مجھ کو باپ ماننے سے انکار کر دیا. بھری محفل میں مجھ کو باپ نہ کہہ کر میرا نوکر چاکر کہہ کر کے شکار کیا. دوستو میں نے کہا نا کہ حقوق العباد کا پہلا مستحق آپ کے ماں باپ. خبردار کتنوں بڑے پیسہ والا ہو جائے، کچھ لوگ ہے دلی بمبئی کام کر کے آیا ہے، پیسہ کمانے لگا ہے، باپ کو کہتا ہے کہ سب کا باپ بلڈنگ بنا کے رکھا ہے، 100 بیگھہ زمین خرید کے رکھا، آپ کیا کر کے رکھے؟ یہ اگر کہو گے تو آپ سے پاپی، آپ سے نافرمان دنیا میں کوئی نہیں ہے. میرے آپ کو اللہ نے ترقی دیا، آپ کچھ کر لیے، لیکن اس کا مطلب نہیں کہ آپ باپ کو بھی الٹا سیدھا بولا. ایسا نہیں کرنا چاہیے. حقوق العباد کا معاملہ بہت سنگین ہے. قیامت کے میدان میں ایک آدمی نیکیوں کا پہاڑ لے کے آئے گا. نیکیوں کا پہاڑ مطلب روزہ کی نیکی الگ، نماز کی نیکی الگ، تہجد کی نیکی الگ، حج کا نیکی الگ، سب نیکی ہی نیکی لے کے آئے گا. اللہ عرش پہ مستوی ہوگا، میدان عرفات قیامت کا میدان ہوگا. اللہ پوچھے گا کہ اس آدمی کو کیا دیکھ رہے ہو، جنت لے جاؤ. فرشتے کہیں گے چلو جنت میں. لیکن میدان محشر میں اولین آخرین سارے انسان جمع ہوں گے، لوگ قطار بقطار کھڑے ہوں گے، کہیں گے رب العالمین آپ نے ان کی نماز دیکھ کر، ان کا روزہ دیکھ کر، ان کی نیکیاں دیکھ کر جنت جانے کا حکم دے دیا. کہ اللہ ہم سب کا انصاف کرنا باقی ہے. اللہ بولے گا کیا بات ہے، بولو.
کہے گا رب العالمین انصاف باقی ہے، آج یوم الجزا ہے، آج یہ انصاف کا دن ہے، مجھے انصاف ملنا چاہیے۔ اللہ بولے گا کیا بات ہے؟ پہلا آدمی آگے بڑھے گا، کہے گا اے اللہ یہ نمازی ضرور ہے، پرہیزگار ضرور ہے، لیکن اس نے مجھ کو گالی دیا، شتمنی ھذا، اس نے مجھ کو گالی دیا ہے۔ اللہ بولے گا کہ آج کیا نیکی لوگی؟ ان کا نیکی کا ایک پہاڑ لے کے تم سائڈ ہو جاؤ۔ دوسرا آئے گا، کہے گا ضربنی ھذا، یہ اللہ مجھ کو مارا تھا، تماچا لگایا تھا، میرے اندر طاقت نہیں تھی، مکھیا، سرپنچ، تھانہ سب ان کا تھا، یہ اللہ دنیا میں انصاف نہیں ملا تھا، ابھی انصاف ملنا چاہیے۔ اللہ بولے گا نیکی کا دوسرا پہاڑ لے کر تم سائڈ ہو جاؤ۔ تیسرا آئے گا، کہے گا قذفنی ھذا، یہ اللہ یہ آدمی نے میرے بیٹا کو زنا کا الزام لگایا تھا اور جیل میں بھیجوایا تھا، عدالت کا جا کے بھیجوایا تھا، گواہی دے کے آیا تھا۔ رب العالمین مجھے انصاف ملنا چاہیے۔ اللہ بولے گا نیکی کا پہاڑ لے لو، ان کو بھی تیسرا پہاڑ دے دے گا، سائڈ ہو جاؤ۔ چوتھا آدمی آئے گا، کہے گا رب العالمین اس کے بغل میں میرے پاس کم زمین، صرف 10 کٹھا، لیکن یہ 10 بیگھہ زمین کا مالک، اے اللہ جب بھی ہل جتائی کرتا تھا زمین کی آری کاٹ لیتا تھا، کچھ بولنے جاتے کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا۔ اللہ آج یوم الجزا ہے، قیامت کا دن ہے، انصاف کا دن ہے، مجھے بدلہ ملنا چاہیے۔ اللہ بولے گا نیکی کا 5واں پہاڑ تم لے کے چلے جاؤ۔ نبی فرماتے ہیں کہ